بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دو بڑی اہم خبریں ہیں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو کافی عرصہ پہلے اس فقیر نے آپ کو ایک جن اور پری کی کہانی سنائی تھی جن دنوں عمران خان صاحب کی حکومت ہوتی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دفعہ یہ بھی بات بتائی تھی کہ اس اینک والے جن کی اور پری کی جو ملاقات ہے وہ لاہور میں ایک پاکستان کے بزنس ٹائکون کی لاہور کینٹ میں ایک پراپرٹی ہے بہت بڑی فیمس، اور وہ مال شال بھی ہے اس میں، وہاں پر اس کے ہیں فلیٹ شلیٹ بھی، بڑا کچھ ہے وہاں پر، بڑا ماحول ہے وہاں پر۔ تو وہاں پر وہ جن اور پری کی ملاقات ہوئی تھی۔ ان کا جن اور پری کی محبت کب شروع ہوئی اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ محبت کا ہوتے ہوئے کوئی پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کب ہو جاتی ہے، یہ آنکھوں آنکھوں میں ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب آپ نے اینکیں بھی لگائی ہوں تو اور پھر جن اینک والا ہو تو پھر زیادہ محبت ہو جاتی ہے آنکھوں آنکھوں میں۔ مرتضیٰ علی شاہ صاحب نے وہ سٹوری دے دی ہے، اور وہ جن کو جس کو میں نے ذرا پردے میں رکھا ہوتا، سلیمانی ٹوپی بنوائی ہوئی تھی، اور اس جن کو تو انہوں نے بے نقاب کر دیا ہے، لیکن ساتھ میں جو پری بے نقاب ہوئی ہے نا، یہ پری دوسری ہے۔ وہ جس پری کا میں نے ذکر کیا تھا نا، یہ بھی پری ہے ماشاءاللہ، صوفیہ مرزا ان کا نام ہے، اور یہ بڑی خوبصورت ہیں، بڑی جاذب نظر ان کی شخصیت ہے۔ جن ایویں نہیں نا پاگل ہوا سر، اور جن بھی وہ جو حکومت میں بھی ہو، اور جن بھی وہ جس نے جان عذاب کی ہو پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدانوں کی، اور جن وہ جناب جس نے پاکستان کی طاقتور ترین اشرافیہ کو بھی کما کے رکھا ہو، وہ والا جن ہو، تو پھر اس کی تو پری تو اسی طرح کی ہوگی۔ لیکن جس پری کی میں بات آپ سے کر رہا ہوں نا، وہ پری اور ہے، اور وہ جو پری ہے وہ اس سے زیادہ پری ہے، اس سے زیادہ پری ہے۔ یہ تو وہ بیچاری جو ہے وہ لائم لائٹ میں نہیں ہے، وہ جو پری ہے اس کا پورے پرستان میں چرچا ہے۔ وہ جو پری ہے وہ جس طرف سے گزرتی ہے، وہ جن ہوں یا کیا کہتے ہیں جن و انس جن کو ہم کہتے ہیں، وہ کوئی بھی ہوں، وہ پھڑک جاتے ہیں، ادھر ادھر لاشیں ڈگی ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو مطلب لوگوں کا دل ان کا پھر رہتا نہیں جب وہ پاس سے پری گزر جاتی ہے، اور وہ بڑی جناب علی وہ جس کو کہتے ہیں نا لشک پشک، یا پھر مجھے اصل میں وہ تعریف نہیں کرنی آتی شاعرانہ انداز میں نا حسن و جمال کی، بڑا کم موقع ملے اس کے۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے جی کہ وہ پری اور ہے، لیکن اس پری کی جو کہانی ہے یہ چونکہ منظر عام پر آ گئی ہے، اور پھر مطلب کہ ایک ذاتی جو آپ پسند ناپسند محبت معاشقہ جو بھی آپ کہہ لیں، اس کے چکر میں پائن نے جو ٹوپیاں پہنائیں شہزاد اکبر صاحب دی گریٹ نے، اور جو ریاست کے وسائل کو ادھوڑ کے رکھ دیا، مطلب کابینہ تک معاملات چلے گئے۔ میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہوں۔ مجھے وہ سٹوری کا پتہ ہے، بشیر بیمن صاحب وہ جو ہے نا ان کے خلاف جو مقدمہ ہوا ہے کہ ایک بندہ جو ریڈ وارنٹ جس کے جاری ہوئے تھے وہ پاکستان آیا، اس کی تصویریں، وہ تو جناب ادھر الزام جو سرکار نے لگایا، شہزاد اکبر صاحب نے پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں، ادھر FATF تھا چل رہا تھا، اور شہزاد اکبر صاحب نے اپنے جو چسکوں کے لیے یا اپنی عشقی مشوقی کے چکروں میں پاکستان کا کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی کہ بیڑا غرق نہ ہو جائے۔ پوری کوشش کی کہ بیڑا غرق ہو جائے، صرف محبت کے چکر میں، عشق کے چکر میں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے نا بندہ عمر، ایک نام ذہن میں رکھیں، عمر فاروق ظہور، انہوں نے کہا اس کے یہ تو پاکستان میں آتا تھا، اس کے تو تعلقات جو ہیں وہ انڈر ورلڈ اور رزاق داؤد سے بھی ہیں۔ رزاق داؤد نہیں، رزاق داؤد تو یار منسٹر ہے، ابراہیم داؤد۔ اور پائن ابراہیم داؤد پاکستان میں نہیں ہے، یہ تو انڈیا کا الزام ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سرکاری کاغذوں میں جو سپریم کورٹ میں یا مطلب جو عدالتوں میں جو FIA کی طرف سے اور پھر مطلب وزارت داخلہ کی طرف سے یوں ہی کہہ لیں جو جواب داخل ہوا، جو الزامات لگائے گئے، انہوں نے کہا یہ اتنا خطرناک آدمی تھا عمر فاروق ظہور کہ یہ تو ابراہیم داؤد کا ساتھی تھا، تو اس کو انہوں نے گرفتار نہیں کیا، اس کو پاکستان بھی آنے دیا اور گرفتار بھی کیا، ریڈ وارنٹ بھی جاری تھے۔ یہ بندہ تھا کون؟ یہ بندہ تھا جناب علی صوفیہ مرزا، جس کا اصل نام ہے خوشبخت مرزا۔ یہ کہانی ہمیں بتا رہے ہیں جناب مرتضیٰ شاہ صاحب،
مرتضیٰ علی شاہ صاحب لندن سے انہوں نے یہ سٹوری بریک کی ہے، اور جس کے ذریعے سٹوری بریک کی ہے، میرا خیال ہے کہ مجھ سمیت لاہور کے جتنے جرنلسٹ ہیں ان کو تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ لاہور کا ایک جج ہے، جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہوتا ہے FIA کو جو ڈیل کرتے ہیں، ان کو غلام مرتضیٰ ورک ان کا نام ہے، انہوں نے یہ سارا پول کھولا ہے، اور یہ بڑی خوفناک کہانی ہے، بڑی مزے کی کہانی ہے۔ خوفناک اس سینس میں کہ پاکستان کی ریاست واقعی بنانا ریپبلک تھی عمران خان صاحب کے دور میں۔ شہزاد اکبر صاحب کی یہ دوسری کارروائی پکڑی گئی ہے، پہلی تو ان کی خالصتاً وہ تھی نا، وہ اپنے میاں سبرو صاحب کے عزیزوں کی جگہ کے اوپر قبضہ کرنے کی، یہ گجر کیا نام ہے اس کا، گجر خان میں وہ جو مل کی جگہ جو اربوں روپے کی تھی اس پر قبضہ کرنے کی کوشش، اور پھر جس نے وہ انکوائری رپورٹ لکھی، وہ جو متعلقہ کمشنر تھا پنڈی کا، اس کو پھر شہزاد اکبر صاحب نے رنگ روڈ پنڈی کے چکر میں نیب کیا، تو مطلب پرچے FIA دوسرے تیسرے اینٹی کرپشن اس چکروں میں ان کو جیل کی دال کھلوائی، ہوا لگوائی جیل کی۔ یہ اتنے مطلب میں کیا کہوں شہزاد اکبر صاحب کو، شکل سے تو اللہ معاف کرے، میں شکل پہ میں کہہ رہا ہوں معصوم سے لگتے ہیں کہ بھولے سے ان کو کسی بات کی سمجھ بھی نہیں ہوگی، تو وچوں پورے دینا دینے۔ تو انہوں نے ایک تو یہ والا کام کیا، دوسرا جو انہوں نے کام کیا وہ کیا تھا ملک ریاض صاحب والی کارروائی ڈالی تھی، جس کو کابینہ نے اب اون کیا ہے، ڈسکلوز کیا ہے، اس کابینہ نے جو موجودہ کابینہ ہے، کہ وہ لندن نے غیر قانونی منی لانڈرنگ یا جو بھی آپ کہہ لیں جرمانہ کیا ملک ریاض صاحب اور ان کے بیٹوں کو، فیملی کو، اور وہ جناب جو جرمانے کی رقم تھی انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان قوم کی امانت ہے، یہ اس کو ملے۔ سندھ میں جو بیریا ٹاؤن کی غیر قانونی جو تعمیر تھی اس پر سپریم کورٹ نے ملک ریاض صاحب کو کوئی 50 ارب یا 40 ارب روپے جرمانہ کیا تھا، جس کی قسطیں انہوں نے ٹکی ہوئی تھی کہ ہم قسطیں آپ کو دیتے جائیں گے۔ تو جب یہ پیسے پاکستان میں آئے تو وہ پاکستان کے سرکاری خزانے میں آنے تھے۔ یہ ایک خط وہ جو عمران خان سے خط نکال کے دکھاتے ہیں نا، امریکہ نے خط لکھ دیا، مراسل آ گیا، سائفر آ گیا، ایک خط سچی مچی کا لکھا شہزاد اکبر صاحب نے، اور کہا یہ قومی سلامتی کا معاملہ، خط نہیں کھول سکتے۔ وہ شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں وہ اللہ لوگ سائی ہیں، وہ دوالے ہو گئی، وہ کیا تم خط کھول بھی نہیں رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ اس کی اپروول دے دے۔ تو جناب وہ ٹلا معاملہ، اگلے کابینہ کے اجلاس میں ویری نیکسٹ ویک جو عمران خان صاحب تھے ان کا جادو چل چکا تھا، وہ انہوں نے چوڑیں پائیں شیریں مزاری کو کہ تم ہر بات میں بول پڑتی ہو، پتہ تمہیں ہوتا نہیں کسی چیز کا، کیونکہ پائن آپ پیسے کھا رہے سے وچوں 5 ارب روپیہ سیدھا، اور پھر 480-85 کنال، 5 کرات دا ہیرا، 3 کرات دا ہیرا، اللہ خیر صلاح۔ تو لہٰذا شہزاد اکبر صاحب اینڈ کمپنی انہوں نے یہ دوسری کارروائی ڈالی عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے، کہ کابینہ کے اجلاس میں انہوں نے یہ والا اپروول لے لی اور ملک ریاض صاحب کو پیسے دے دیے کہ جو آپ کو جرمانہ ہوا تھا وہ سپریم کورٹ میں جمع کروا دیں آپ، تو آپ کی جان چھوٹ گئی، ادھر سے ادھر آپ کو ادھر پیسے دیے، ادھر سے لے کے ادھر دے دیے، حد ہو گئی یار۔ ملک ریاض صاحب دی گریٹ کیا بات ہے، لیکن چور کون ہے؟ سارا ٹبر چور ہے۔ یہ ہمیں عمران خان صاحب سنایا کرتے تھے کہ یہ زرداری فلودے والے منشی پتہ نہیں کیڑے، اور اپنی حرکتیں یہ والی ہیں۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو نون اور شین کی جو لڑائی مبینہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں نا، یہ اس لڑائی کے چکروں میں عمران خان صاحب کا یہ فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کا ہر روز ایک اسکینڈل آتا ہے، اور جو مطلب PTI کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہ پورا اگریسولی اس کو کاؤنٹر کرتا ہے، اور چونکہ نون اور شین کی مبینہ چپکلش اور لڑائی کی وجہ سے جو سرکار ہے وہ چونکہ اس میں سرکار شہباز شریف صاحب کے معاملات یہ ہیں نا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ہر کام کے میں کوئی نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ کا نام آ سکتا ہے تو احتیاط سے چلیں، ہمارا بھی کل کو نام آ سکتا ہے احتیاط سے چلیں۔ مریم صاحبہ کہہ رہی کہ مزے لو، یہ ایک تھیوری ہے، ایک مفروضہ ہے، سازشی مفروضہ ہے۔ تو اس وجہ سے حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے یوں پیچھے نہیں پڑتی، اور جو نون لیگ کا سوشل میڈیا ہے تو وہ کہتا ہے جی تسی مزے کرو اپنے، وہ نون اور شین کی لڑائی ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی چوری کے اوپر چوری، وہ چیئرمین نیب کو کس طرح بلیک میل کیا، طیبہ وہ گل کے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، اس بی بی کا، جس کو وہ جناب ان کو ہراساں کرتے رہے جنسی طور پر، وہ معاملہ غائب، اور پھر دیگر بھی معاملات غائب۔ یہ ہیرے کا معاملہ،
یہ قادر یونیورسٹی کا معاملہ، عبد القادر یونیورسٹی، اور پھر اب یہ والا معاملہ بھی غائب، وہ 50 ارب والا بھی معاملہ غائب. تو مطلب عمران خان صاحب کو بائی ڈیفالٹ یہ فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ ان کو کوئی پوچھنے دسنے والا ہی نہیں ہے. تو یہ باتیں چل رہی ہیں. بہرحال یہ جو تھی نا جی صوفیہ مرزا صاحبہ، ان کو ان کی محبت ہو گئی یا کو جن کو ان کے ساتھ ہو گئی، ظاہر ہے کہ انہیں کو ہی ہوگی. وزیروں کے ساتھ تو اس طرح کی جو خوبصورت ہوتی ہے نا خواتین، مجبور خواتین، ان کو تو ہو ہی جاتی ہے. تو انہوں نے نا ایک کہا کہ مجھے نا وہ سیکرٹ گیمز ہیں، وہ ایک نیٹ فلکس پہ چلتا ہے سیریل، پڑھا ہوا ہے آپ دیکھیں، اس میں ایک وہ کوئی خاتون ہے، میں اس کا نام بھول گیا ہوں، وہ شو بز کی ہے. تو وہ اپنے وہ ایک دوست کو پھنسانے کے لیے خود سے اپنے آنکھ پہ یوں کر کے مارتی ہے، ویٹ نیل پڑتا ہے. تو پولیس والا اس کا سرکاری عہدیدار واقف ہوتا ہے، تو اس کو نا باتوں باتوں میں نا وہ کہتا ہے اینک اتارو، اینک اتارتی تو وہ کہتا ہے کی ہوا ہے، تو رونا شروع کر دیں دی. تو وہ جلال میں آ جاتا ہے. تو وہ جناب وہ جو اس کا بوائے فرینڈ ہوتا ہے، فلم ہے نا، تو وہ پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے، مطلب کسی ایم ہیروئن جعلی کیس میں. تو یہاں پر بھی اسی طرح کے سین ہے. فلم پہ فلم چل رہی ہے حضور. نیٹ فلکس دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. شہزاد اکبر صاحب کی سٹوری پڑھیں، آپ کو مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. مرتضیٰ صاحب کی وہ ان کی شادی ہوئی تھی کسی دور میں عمر فاروق ظہور نامی ایک امیر کبیر آدمی کے ساتھ، جو لائبیریا کا پاکستان میں ایک سفیر بھی ایک طرح سے ہے. بڑے پیسے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں ایک لیگل کور حاصل کرنے کے لیے. تو اس نے نہ کہا کہ شہزاد میں نے نا وہ اپنا وہ میں نے اس سے انتقام لینا ہے. اس نے میرے دونوں بچوں کو، 2 جڑواں بیٹیاں یا بیٹے ہیں، ان کے جڑواں بچے ہیں. بہرحال شادی ہوئی، ٹوٹ گئی، بچوں کی تحویل کا معاملہ ہوا، طے ہو گیا پاکستان کی عدالتوں میں اور جو ہے دبئی کی عدالتوں میں طے ہو گیا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ بچائے، جب کوئی بھی بندہ، یہ جنس کی بات نہیں، کوئی بھی بندہ جب کسی سے انتقام لینے آئے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے کہ جب وہ ٹھان لے کہ میں نے انتقام لینا تو پھر وہ کسی بھی حد تک چلے جاتا ہے. خان صاحب بھی تو انتقام ہی لینا ہے ایسا نا. تو خیر، تو صوفیہ مرزا صاحبہ کے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. ایک ماں کی ممتا بھی ہے نا، یہ بھی ان کو مارجن دینا چاہیے کہ ان کے بچے ان سے چھین لیے گئے یا وہ چلے گئے، جو بھی معاملہ تھا اپنی رضامندی سے گئے، لیکن عدالتوں میں معاملات یہ طے ہو گئے. تو چونکہ کسی کمزور لمحے میں شہزاد اکبر صاحب کو انہوں نے فرمائش ڈال دی کہ اس کو سبق سکھانا ہے. انہوں نے کیا اس کو ہم سبق سکھائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ سارے حقائق کو ایک سائڈ پہ رکھا، درخواست لی، صوفیہ مرزا کی شناخت چھپائی. پائن شہزاد اکبر صاحب دی گریٹ نے پری کو بچا کے رکھا، چھپا کے رکھا، کیونکہ اگر ان کا اصل نام یعنی کہ جو اصل ان کا شناخت ہے وہ تو صوفیہ مرزا کے نام سے ہی ہے نا. تو سرکاری کاغذوں میں ان کا نام تھا خوش بخت مرزا. تو خوش بخت مرزا کے نام سے انہوں نے ایک اپلیکیشن لکھوائی، اور اپلیکیشن بذات خود ایک مذاق ہے. ایک بندہ ہے جس کا نام ہے عمر فاروق ظہور، اور وہ جناب پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے. اس نے سوئٹزرلینڈ اور ناروے میں فراڈ کیے ہیں. $89.2 ملین کا ایک بینک سے فراڈ کیا ہے. اور اچھا اب ان کی میں باری باری آپ کو بات سناؤں گا. اور برن میں 12 ملین کا فراڈ کیا ہے. 9.3 ملین ترک لیرہ جو ہے اس کا فراڈ کیا ہے. گھانا میں $510 ملین کے مشکوک معاہدے کیے ہیں. اس کے پاس سونے کی گھڑیاں ہیں، قیمتی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، یہ ہے وہ ہے یہ. اچھا استدعا کیا ہے؟ یہ شخص جس کا نام عمر فاروق ظہور ہے یہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے، اس کو گرفتار کیا جائے. سبحان اللہ. یہ مطلب دیکھیں، جب کسی کے خلاف آپ مقدمہ درج کرتے ہیں تو قابل دست اندازی پولیس جرم ہوتا ہے. میں ہرٹ اگریوڈ پارٹی، میں اگر کسی سے متاثر ہی نہیں ہوں، میری کسی نے جیب نہیں کاٹی، مجھے کسی نے بلیڈ نہیں مارا، میری کسی نے چوری ڈکیتی نہیں کی، مجھے ہرٹ نہیں کیا، تو میں اس کے خلاف مقدمہ کس طرح درج کروا سکتا ہوں؟ یہ پاکستان کی یہ چونکہ اچھا کوئی کل کو عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ درج کروا دے کہ یہ چونکہ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان نے ایک سازش میں شریک ہو گیا، یہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے، تو اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے تو ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں پر کیا شہزاد اکبر صاحب نے.
تو صوفیہ مرزا صاحبہ یعنی کہ خوش بخت مرزا صاحبہ، ان کو پاکستان کی محبت نے اچانک آ گھیرا اور انہوں نے کہا کہ یہ بندہ تو پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ حالانکہ یہ سارے کے سارے جو کیس ہیں یہ سوئٹزرلینڈ میں بھی فارغ ہو چکے ہیں، گانا میں فارغ ہو چکے ہیں، نیب میں ایک وہ ہوا تھا کہ ترک والا جو شکایت تھی وہ ناکافی ثبوتوں کی بنیاد پر وہ بھی فارغ ہو چکا 2008 میں، کوئی 2010 میں ہو گیا، کوئی 2012-13 میں ہو گیا، سارے مقدمے۔ دیکھیں جی، جو پیسہ ہوتا ہے نا اس کے پیچھے کرمنل سٹوری بھی ہوتی ہے، بے بہا جو پیسہ ہوتا ہے نا۔ عمر فاروق ظہور کوئی ولی اللہ نہیں ہوگا، کوئی پارسا شخص نہیں ہوگا، یہ بحث نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ وہ ہو نہ ہو، پاکستان کا ایک طاقتور ترین آدمی جو مشیر ہے وزیر اعظم صاحب کا، وہ کس طرح ایکٹ کرتا ہے، مطلب کوئی بات ہی نہیں ہے۔ مطلب صرف اپنی ایک محبوبہ کو خوش کرنے کے لیے وہ کس طرح سرکاری وسائل کا، سرکاری مشینری کا استعمال کرتا ہے، کابینہ کا استعمال کرتا ہے۔ پھر رکھو سبحان اللہ، کابینہ کو اس نے کیا کیا کہ جی کہ اس نے کہا کہ یہ شکایت ہے، بڑا خطرناک آدمی ہے، یہ بہت الو کا کان ہے، اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے، تو وزیر اعظم صاحب اس کے خلاف کارروائی کی اجازت دیں۔ وزیر اعظم صاحب ٹلی ہی ہو گئے، بیٹھا کرتے تھے وہاں پر، ٹلی ہی ہو گئے، 12 بجے آتے تھے، 4 بجے دوڑ جاتے تھے۔ یہ وزیر اعظم صاحب کی پوری جو 3.5-4 سال کی روٹین ہے۔ تو وہاں پر ایجنڈا اوکے بس ضابطے کی کارروائی جتنی زیادہ، اور پھر نون لیگ کو یہ کرنا ہے، پیپلز پارٹی کو یہ کرنا ہے، یہ چور ہیں وہ چور ہیں، تو وہ نیچے جو ایجنڈا ہوتا تھا کوئی دیکھتا ہی نہیں تھا۔ تو لہٰذا یہ سائن ہوئے، کسی نے پوچھا نہیں، 16 ارب روپے کی انکوائری ہونی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ان کے ریڈ وارنٹ بھی جاری کریں۔ پھر کابینہ کو یہ بھی ساری باتیں چھپائی گئی، بلکہ کابینہ نے پوچھی نہیں ہونی۔ کابینہ میں تو یہ ٹیک اپ اس طرح سے ہوا ہی نہیں ہونا، صرف کاغذی کارروائی، چلو سائن کرو، آئے ہاں جی دیہڑی لگ گئی، سائن کرو چلیے۔ وزیر اعظم تھک گئے ہیں، انہوں نے 4 بجے بنی جا کے کافی پینی ہے اور بھی کچھ کرنا ہے، اوکے ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے ایف آئی اے کو ایکٹیو کیا بشیر میمن صاحب کو۔ بشیر میمن صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار میں کی کراں، وہ جو کیس تھا نا ان کے اوپر چلا کہ وزیر اعظم کے احکامات نہ ماننے کی پاداش میں ان کے خلاف ایک ایسا شخص کا پاکستان سے فرار کا مقدمہ بنا دیا گیا۔ جو انتہائی مطلوب تھا وہ یہ تھا، کیا مطلوب تھا کہ ایک وزیر کو یا ایک مشیر کو جو عمران خان صاحب کی ناک کا بال بنا ہوا ہے اس چکر میں کہ میں آپ کو نواز شریف کو تن کے دکھاؤں گا، میں آپ کو پورا شریف خاندان اور مریم کو جیل میں ساڑ کے دکھاؤں گا، میں آپ کو آصف علی زرداری کو آپ کے گھٹنوں پر سجدہ کر کے دکھاؤں گا، یہ تھے ان کے دعوے۔ تو عمران خان صاحب کو اور کیا چاہیے، عمران خان صاحب تو یہی کچھ کرتے تھے، یہی کچھ کر رہے تھے۔ تو لہٰذا ان کی محبوبہ نے ایک خواہش کا اظہار کیا اور اس کے اوپر انہوں نے پوری پاکستان کی ریاستی مشینری کو لگا دیا اور پاکستان کی وزیر اعظم سمیت پوری کی پوری کابینہ کو بیوقوف بنایا اور یہ والا کیس کر دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں کس چکر سے پڑھا ہے، کتھوں پڑھا۔ اب وہ پھر سارے کیس کچھ تو بن گئے ان کے خلاف، انکوائریاں شروع ہو گئیں، لیکن وہ اس کے پاس لائبیریا کا وہ سفیر تھا، اس کو استثناء حاصل تھا، لہذا عدالتوں نے ان کو بری کر دیا۔ اب یہ چونکہ محبوبہ راضی نہیں، صوفیہ مرزا صاحبہ کی لطف کرم جو نظر کرم جو ہے وہ روٹ گئی کہ شہزاد اکبر کو شہزادو اس نے کہنا ہی چھوڑ دیا، میری جان کہنا چھوڑ دیا ہے جی۔ تو بھائن جڑے نے اس بشیر میمن دے پیچھے پہ گئے کہ میں تو نہیں چھڈاں گا۔ تو یہ پاکستان کے ساتھ مذاق ہوا ہے، یہ جو پاکستان کے ساتھ ٹوٹل مذاق ہوا ہے 3.5-4 سال میں، یہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ کہانیاں بہت آنی ہیں سر، شدید ترین کہانیاں آنی ہیں، اور کچھ آ رہی ہیں، مزید آنی ہیں، آتی جائیں گی، اور آپ جو ہیں وہ اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا دبا کے آپ پریشان ہو جائیں گے کہ میں ہن کیڑی انگلی رہ گئی پیچھے جڑی میں دباواں۔ انگلیاں ختم ہو جائیں گی، کہانیاں ختم نہیں ہونیاں۔ تو یہ شہزاد اکبر صاحب سے اب کوئی پوچھے کہ شہزاد اکبر صاحب یہ کیا آپ تماشے کرتے رہے ہیں، تو یہ باقی رہ گئی وہ جو اصل پری والی بات تھی، وہ بھی اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے، وہ پھر کبھی، کیونکہ میں ذاتی طور پر نہیں چاہتا کہ میں کسی پری کو بے نقاب کروں۔ میں تو شہزاد اکبر صاحب کو بھی بے نقاب نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میں نے بس جن کا نام لیا تھا، میں نے خبر تک پہنچے نا اب تک۔ تو ایک جن اور پری کی ملاقات تھی لاہور میں، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو پائن جو ہے نا، پھر مجھے اب یہ ذہن میں آ رہی بات ابھی فوری طور پر کہ پائن تو پھر بس پریوں کے پیچھے تھے،
ایک پری کا تو مجھے پتہ ہے نا، ایک پری مرتضیٰ صاحب نکال کے لے آئے تو ہو سکتا کوئی اور بھی دو چار پریاں ہوں، پریوں کی کون سی کمی ہے، پورا پرستان ہے یہاں پہ۔ چلیں وہ پھر کبھی صحیح انشاءاللہ، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے پہلے کوئی وہ پری کو بے نقاب کر دے یا وہ سامنے آ جائے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔